آنے والی جمعرات سے انشاءاللہ رمضان شروع ہو جائے گا، روزے شروع ہو جائیں گے۔ تو میرے بزرگ اور دوستوں، بہت کم وقت ہوتا ہے، یہ بیان کا تو وقت ہوتا ہی نہیں، بس دو چار باتیں رمضان المبارک سے متعلق عرض کرنی ہے کہ ہمیں اس مبارک مہینے کو کس طرح گزارنا چاہیے، ہمیں اس بابرکت مہینے کے اندر کیا اعمال کرنے چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو رمضان المبارک یہ بہت ہی اہم مہینہ ہے، ہمیں اس مہینے کے اندر تقوی حاصل کرنا چاہیے، اپنے آپ کو تقوی کا عادی بنانا چاہیے۔ ساری زندگی پورے سال ہم نافرمانیوں میں ڈوبے رہتے ہیں، خرافات میں، برائیوں میں، طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو یہ مہینہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے، ہمیں اس مہینے کے اندر اپنے ظاہر کو بھی پاک کرنا چاہیے اور اپنے باطن کو بھی، اپنی روح کو بھی پاک کر لینا چاہیے۔ وہ کیسے ہوگا اور ہماری روح کیسے پاک ہوگی اور ہم کیسے پاک ہوں گے؟ بہت آسان۔ ہمارے اکابرین نے، اسلاف نے جس طریقے سے اس ماہ مبارک میں اپنے اوقات کو گزارا ہے، اپنا وقت گزارا ہے، ہم بھی اپنے آپ کو انہی کے معمولات کے مطابق بنا لیں، بہت آسان۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک آتا ہے، مہمان کی طرح آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور ہم جس طرح پورے سال فرمانیوں کے اندر ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، اسی طرح اس ماہ مبارک کے اندر بھی رہتے ہیں۔ صرف فرق کیا ہوتا ہے کہ ہم روزے رکھتے ہیں، اور روزے بھی تمام مسلمان اس کا اہتمام نہیں کرتے، لیکن چلو روزے رکھتے ہیں۔ روزہ کھانے سے رک گئے، پینے سے رک گئے، کھانا پینا بند کر دیا، تو روزہ کس چیز کا نام ہے؟ تین چیزوں سے رکنا۔ روزہ تین چیزوں سے رکنے کا نام ہے، کھانے سے رک جانا، پینے سے رک جانا اور بیوی کے پاس جانے سے رک جانا روزے کے وقت میں، صبح صادق سے غروب آفتاب تک۔ تو یہ تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو بہت ضروری اور بنیادی چیزیں ہیں، ادھر ہمارا دھیان، ہماری توجہ نہیں جاتی۔ ہم نے صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ کھانے سے رک گئے، پینے سے رک گئے، روزہ ہو گیا۔ میرے دوستو، جسم کے ہر حصے کا روزہ ہوتا ہے۔ زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، جسم کے ہر عضو کا روزہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جسم کے ہر عضو کی حفاظت کریں، ہر حصے کی حفاظت کریں۔ زبان سے کوئی غلط بات نہ نکالے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، غلط کام، غلط بات نہ کرے، الزام تراشی نہ کرے، کان سے غلط بات نہ سنے، غیبت نہ سنے، جھوٹ نہ سنے، اور میوزک، گانے، قوالیاں اور نہ جانے کیا کیا
ہم چلا کر بیٹھ جاتے ہیں اور ہمارا روزہ ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، یہ چیزیں بھی ہمارے روزے کو خراب کر دیتی۔ تو کان کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ، ہاتھ کا بھی روزہ، قدم غلط جگہ نہ جائے، آنکھوں سے غلط چیز کو نہ دیکھے۔ جن چیزوں کو اللہ نے، اس کے رسول نے دیکھنے سے منع فرمایا ہے، ہم ان چیزوں کو نہ دیکھیں تو اس کا بھی روزہ۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ چیزیں ہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ہمارا روزہ حقیقی روزہ بن جائے گا، اور پھر اس سے ہمیں اصل فائدہ اور اصل روزے کی حقیقت ہمارے دلوں کے اندر اترے گی، اس کی اہمیت آئے گی، اور ہماری روح کے اندر تازگی پیدا ہوگی اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی۔ میرے بزرگ اور دوستو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص 40 دن نمازوں کا اہتمام تکبیر اولیٰ کے ساتھ کر لے تو اس کے لیے 2 پروانے ہیں، 2 خوشخبری ہے، 2 انعام ہے۔ کیا؟ جہنم سے آزادی اور نفاق سے آزادی۔ اور ہر صاحب ایمان کو کیا چاہیے؟ یہی تو چاہیے۔ وہ نماز کس لیے پڑھ رہا ہے؟ روزہ کیوں رکھے گا؟ حرام سے کیوں بچے گا؟ گناہوں کو کیوں چھوڑے گا؟ کہ جہنم سے بچ جائے اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرنے پر یہ 2 انعام ملتے ہیں۔ تو اب رمضان المبارک آ رہے ہیں، بہت آسان ہے وہ رمضان کا مہینہ خاص مہینہ ہے، ہم اپنے دوسرے مشاغل کو کم کر لیں اور نمازوں کا تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام کر لے، اور 10 دن اور بڑھا لے رمضان کے علاوہ، کچھ پہلے بڑھا لے، کچھ بعد میں بڑھا لے، 40 دن پورے ہو جائیں گے، اور حدیث پاک کے مطابق بہت بڑے انعام کے ہم مستحق ہو جائیں گے۔ لیکن ہم کر کیا رہے ہیں؟ مغرب ہماری افطار کی نظر، اور فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو سحری کھا کر ہم کچھ دیر کے لیے آرام کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ ہلکی سی آنکھ لگ جاتی ہے تو وہ اس کی نظر۔ 8-10 روز، 14-15 روز تک تو ایک جوش رہتا ہے، فکر رہتی ہے، اور اس کے بعد وہ ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، بہت سارے اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے۔ رمضان المبارک کے اندر عام طور سے ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو جو صاحب حیثیت ہے، صاحب دولت ہے، اللہ نے جن کو نوازا ہے، ان کے گھروں پر بھی چندہ کرنے کے لیے علماء آ جاتے ہیں۔ تو اس کو اپنے لیے سعادت سمجھے، اللہ کا شکر ادا کرے اور ان کا احسان مانے۔ بڑے بڑے علماء، مشائخ، بڑے بڑے شیخ الحدیث آتے ہیں، تو کوئی غلط بات اپنی زبان سے نہ نکالے۔ اگر دینا چاہے دے دے، دل نہ چاہے تو نہ دے، لیکن کوئی غلط جملہ، کوئی غلط بات زبان سے ان کے خلاف نہ نکالے، کیونکہ دنیا میں سب سے اونچا مقام اللہ کی نظر میں ان کا ہے۔ جو قرآن و احادیث کے اندر لکھا ہے، ان کے مقام کو دنیا میں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک صحیح عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ عابد کس کو کہتے ہیں؟ اس کو نہیں جو دل میں آیا نماز پڑھ لی چھوڑ دی۔ عابد اس کو کہتے ہیں جو لگا ہوا ہے، ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہے، تہجد فوت نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ جو ہر وقت ذکر و اذکار میں
میں مشغول رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، ایسے ہزار عابدوں کو شیطان بہت آسانی سے بہکا سکتا ہے، لیکن ایک عالم فقیہ اس پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ تو جو مہمانان رسول ہمارے پاس آتے ہیں، یہ دین کا بہت مضبوط عمل ہے جس سے یہ دین زندہ ہے۔ حفاظ پیدا ہو رہے ہیں، علماء پیدا ہو رہے ہیں، ہماری جنازے کی نمازیں پڑھانے والے، دین سکھانے والے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اگر اللہ نے نوازا ہے تو دے دے، اور نہیں حیثیت ہے تو نہ دے، لیکن کوئی غلط بات زبان پر، کوئی تنقیدی بات کسی بھی طرح ان پر نہ چیپے۔ اس کا خاص خیال رکھیں سبھی مسلمان، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں اور ذکر و اذکار نوافل کا اہتمام فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا فرماتے ہیں، لیکن ہم نوافل کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم نوافل کو ترک کر دیتے ہیں۔ تو نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے معمولات بنا لینے چاہیے کہ ہمیں روزانہ صلاۃ التوبہ کی اتنی رکعات پڑھنی ہے، اپنے اوپر لازم کریں۔ یہ اکابرین کا طریقہ رہا ہے۔ اور اس خاص مہینے کی اہمیت کے پیش نظر کہ ہمیں صلاۃ التوبہ، توبہ کی نماز پڑھنی ہے، روزانہ اتنی نماز پڑھنی ہے، صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، قرآن کریم کی تلاوت اتنی کرنی ہے روزانہ، مثلا 3 پارے روزانہ پڑھنے ہیں، تو پورے مہینے میں کتنے قرآن؟ بہت آسانی سے 30 کتنے ہو جائیں گے؟ 3 قرآن بہت آسانی سے ہو جائیں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں خاص طور سے 4 چیزوں کی کثرت رکھو، 4 چیزوں کی کثرت رکھو۔ کلمہ توحید کی شہادت کی کثرت، استغفار کی کثرت، جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔